بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بھی بہت ہی پیارا ٹاپک ہے کہ غرور کے بارے میں ہے کہ انسان کو کبھی اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ کون سا تمہارا گھر، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ فیکٹریاں اب قانونی طور پر میرے نام پر ہیں۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت سے رہو، اور اب میری پہلی بیوی بھی یہیں رہے گی اور تمہیں اس کی عزت کرنا ہوگی۔ میں نے طیش میں آ کر جیسے ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا کہ میں اس کے منہ پر تھپڑ مار سکوں تو اس نے ہوا میں ہی میرا ہاتھ مضبوطی سے دبوچ لیا تھا۔ میرا شوہر میرے ہی گھر پر میرے ہی منہ پر ایک زوردار تھپڑ اس نے دے مارا۔ تھپڑ کی گونج سے میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں وہ باپ کی بیٹی تھی جسے کبھی کسی نے وہ غصے سے ڈانٹا بھی نہیں تھا، اور میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا اور میں اس کا جسمانی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دوسری عورت میری اس ذلت پر مسکرا رہی تھی۔ فرمان نے مجھے دیکھا اور دھتکارتے ہوئے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنی بیٹی کو میں تمہارے ساتھ اس گھر سے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ میں نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو، میرا نام ثنا ہے اور میں اپنے امیر باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، یوں سمجھیے کہ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا تھا، میں نے اپنی زندگی میں کوئی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی خواہش کے ادھورے رہنے کا غم سہا تھا۔ میرے منہ سے جو نکلتا تھا میرے ماں باپ وہ پورا کر دیتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں بچپن سے ہی میرے رویے میں ایک عجیب سا غرور اور تکبر شامل ہو چکا تھا۔ مجھے غریبوں سے اور محتاجوں سے شدید نفرت ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب لوگ ڈرامہ کرتے ہیں۔ گھر کے معمولی ملازمین ہوں یا باہر کے فقیر، میں سب کو دھتکار دیا کرتی تھی اور کبھی کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں صفیہ خالہ نامی ایک بہت پرانی ملازمہ تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، میں نے ان کو اسی گھر میں دیکھا تھا، جنہیں سب پیار سے صفیہ اماں کہتے تھے۔ میری ماں ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے کاروبار میں مصروف رہیں، اس لیے میری پرورش کا زیادہ تر کام صفیہ اماں نے سنبھالا تھا۔ بچپن میں تو میں ان سے کافی قریب تر تھی کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے کام وہی کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میرے ذہن میں یہ زہریلی سوچ پختہ ہوتی گئی تھی کہ میں تو ایک امیر گھرانے کی مالکن ہوں، امیر باپ کی بیٹی ہوں، اور وہ صرف ایک معمولی سی ملازمہ ہیں جن کا کام میری پرورش کرنا تھا، جنہیں ہمارے اس کام کے بدلے انہیں ہم پیسے دیتے تھے۔ جب میں کوئی 13 یا 14 سال کی ہوئی تو بات بات پر ان کی تذلیل کرنا میرا معمول بن چکا تھا۔ میری والدہ میری اس بدتمیزی پر اکثر مجھے ٹوکا کرتی تھی اور مجھے سمجھاتی تھیں کہ بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں بہت روپیہ پیسہ دیکھا ہے، میں نے بھی تمہاری طرح بہت روپیہ پیسہ دیکھا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ انسان ہی سمجھا ہے۔ صفیہ اس گھر کی پرانی خادمہ ہے، اس نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح لاڈ پیار سے پالا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے تمہاری خاطر راتوں کی نیندیں تک خراب کی ہیں، اس کی عزت کیا کرو۔ مگر میں اپنی ماں کی بات سن کر الٹا غصے میں آ جاتی تھی۔ میرے ابا کو بھی صفیہ اماں سے بدتمیزی ذرا اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بھی ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ میں غصے میں آ جاتی اور چڑ کر کہتی کہ اماں، میں ایک ملازمہ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اگر انہوں نے میری دیکھ بھال کی ہے تو اپنے فرض کے بدلے میرے باپ سے بھاری تنخواہ بھی تو لی ہے۔ یہ سب ان کا کام تھا، انہیں کام کے بدلے پیسے دیے گئے ہیں، انہوں نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میری یہ سخت باتیں سن کر میری اماں بس دکھ سے سر ہلا کر خاموش ہو جایا کرتی تھی اور میرے بہتر نصیب کی دعا کیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ سالوں بعد میری والدہ کو گردن اور ریڑھ کی ہڈی کا شدید مسئلہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی اور انہیں وہیل چیئر کا سہارا لینا پڑا تھا۔ گھر کے تمام کام کاج تو پہلے ہی ملازمین سنبھالتے تھے اور والد صاحب اپنے وسیع کاروبار میں دن رات مصروف رہتے تھے، اور ہمارے لیے بھی وقت نکالنا ان کے بس سے باہر تھا۔
ابا نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور فراغت کے بعد مجھے اپنے ساتھ ہی ٹیکسٹائل مل کے کاروبار میں لگا دیا تھا۔ ہمارے کپڑے بنانے کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی جہاں روزانہ سینکڑوں مزدور کام کیا کرتے تھے۔ جب میں اپنے والد کے ساتھ فیکٹری جانا شروع کرتی، سب لوگ مجھے مالک کی بیٹی سمجھ کر عزت دیتے تھے اور میں بہت غرور سا محسوس کرتی تھی۔ وہاں بھی میرا رویہ غریب اور محنت کش ملازمین کے ساتھ انتہائی نازیبا اور تلخ سا رہتا تھا۔ فیکٹری کے ملازمین میرے اس رویے پر اور سخت مزاجی سے سخت پریشان رہتے تھے اور آئے دن والد صاحب سے میری شکایتیں بھی کرتے تھے کہ آپ کی بیٹی کو بولنا نہیں آتا۔ ایک دن والد صاحب مجھے گھر لائے اور تنہائی میں بڑی محبت سے بیٹھ کر سمجھانے لگے کہ بیٹی، یہاں پر جو ملازم ہیں وہ بہت پرانے بھی ہیں اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ بے شک غریب اور امیر میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ مزدور اور ملازمین ہی ہماری ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو یہ دل لگا کر کام کیسے کریں گے؟ تمہارا ان سے رویہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تم ان سے نرمی اور احترام سے پیش آیا کرو۔ لیکن میں اپنے والد کی ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی اور اس وقت لگتا تھا کہ ابا فضول میں لیکچر دیتے ہیں، اور دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ پیسے کے بلبوتے پر دنیا کو جھکایا جا سکتا ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہی اصل مالک ہے۔ ایک شام جب میں اور ابا فیکٹری سے واپس گھر لوٹ رہے تھے تو اچانک میرا دل پیزا کھانے کو چاہا۔ میں نے شہر کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی رکوانے کا حکم دیا تو ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اندر جا کر پیزا لے آؤ، میں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ابا نے کہا کہ گھر چلتے ہیں، وہاں آرڈر کریں گے، لیکن میں نے اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے وہیں گاڑی رکوائی اور کہا کہ یہاں گاڑی میں لے کر آؤ۔ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی جس کی عمر مشکل سے 7 یا 8 سال کی ہوگی، ہماری گاڑی کے شیشے کے بالکل پاس آئی اور مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری طرف کیے اور کہنے لگی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بی بی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر شدید گھن آئی۔ میں نے جب اس کے کپڑوں کو اور اس کی حالت کو دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے شیشہ نیچے کر کے سخت لہجے میں کہا کہ پیچھے ہٹو، میری گاڑی سے پیچھے ہٹو، میری گاڑی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ اتنے میں ڈرائیور بھی پیزا لے کر واپس آ گیا۔ میں نے غصے سے تلملا کر ڈرائیور سے کہا کہ اس لڑکی کو دھکے دے کر پیچھے کرو، یہ میری گاڑی کے قریب نہ آئے، اس کا حلیہ کتنا گندا ہے۔ اگرچہ ابا مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ اسے کچھ پیسے دے دو، لیکن میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ان جیسے لوگوں نے تو مانگنے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ ان کے ماں باپ اس طرح انہیں گندے حلیے میں مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، خود محنت مزدوری کام نہیں کر سکتے، بس مفت کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان لوگوں کو۔ ڈرائیور نے میری بات پر عمل کرنے کی بجائے رحم دلی دکھاتے ہوئے اپنی جیب سے 10 یا 20 روپے کا نوٹ نکالا تھا اور اس بچی کو دے کر پیار سے وہاں جانے کے لیے کہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس نے اس بچی کے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے ڈرائیور پر تقریباً چیختے ہوئے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری حکم عدولی کرنے کی؟ تم میرے ملازم ہو، تمہیں تنخواہ میں دیتی ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے پیسے دینے کی؟ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے دھکے دے کر میری گاڑی سے دور کرو تو پھر تم نے اسے پیسے دیے، کیا جتانا چاہتے ہو کہ بہت پیسے ہیں تمہارے پاس؟ وہ بیچارہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑا رہا اور آس پاس کے لوگ ہمارا تماشا دیکھنے لگے۔ والد صاحب نے مجھے بار بار گاڑی میں بیٹھنے اور تماشا نہ بنانے کی التجا کی کہ آنے جانے والے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے غصے میں آ کر ڈرائیور سے کہا کہ تم اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، گاڑی میں خود چلا کر لے جاؤں گی۔ وہ غریب ڈرائیور ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، میڈم مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، مجھے نوکری سے مت نکالیں، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں اور اس تنخواہ سے میرا گھر چلتا ہے، خدا کے لیے آئندہ میں خیال رکھوں گا کہ آپ کی ہر بات کی تعمیل کی جائے۔ لیکن میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو ایک بار میری حکم عدولی کرے اس کی میری لسٹ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو بہتر ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی اور 1 منٹ میں اس ڈرائیور کو نکال دیا تھا اور وہیں سڑک پر چھوڑ کر تیز رفتاری سے گاڑی بھگا لائی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے ابا نے سر پکڑ لیا تھا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی
اور شاور لیا تاکہ اپنے غصے کو اور اپنے دماغ کو تھوڑا ٹھنڈا کر سکوں، لیکن میرا ذہن مسلسل اسی بات پر ابل رہا تھا کہ ایک معمولی ڈرائیور نے میری بات ٹالنے کی جرت کی اور میرے سامنے یہ شو کیا کہ اس کے پاس وہ بہت پیسہ ہے۔ جب میں فریش ہو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ والد صاحب اماں کو تمام واقعہ سنا رہے تھے اور میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے دوبارہ نصیحتوں کا دفتر کھول دیا، مجھے سمجھانے لگی، جس پر میں بدتمیز سے انداز میں بولی کہ اماں خدا کے لیے ان غریبوں کی طرف داری نہ کیا کریں، ان کو سر پر مت چڑھایا کریں۔ جب یہ لوگ سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ میرا ملازم تھا، اسے میرا حکم ماننا چاہیے تھا۔ اماں نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، وہ تم سے اپنی محنت کے پیسے لیتا تھا ثنا، تم نے اس کی زندگی نہیں خرید رکھی تھی کہ وہ کسی محتاج پر ترس نہ کھا سکے، اور اگر اس نے کسی محتاج پر ترس کھایا تو تمہیں برا کیوں لگا؟ اتنے میں صفیہ اماں کھانا لگا کر آئیں اور بولی کہ بیٹا کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھا لو۔ اور ہاں، میں نے آپ کے زکام کی وجہ سے گھر کا ہیلدی کھانا بنایا ہے، گاڑی سے پیزا نکلوایا ہے، مگر آپ پیزا مت کھائیے گا، وہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے گلے کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی اس ہمدردی پر بھی میں الٹا ان پر برس پڑی۔ میں نے کہا کہ کتنی بار کہا ہے کہ میری ماں بننے کی کوشش مت کیا کریں، آپ میری ماں نہیں ہیں، میری ماں زندہ سلامت موجود ہیں، آپ بس ملازم ہیں، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا آپ کا ضروری نہیں ہے۔ میں کھانا چھوڑ کر غصے میں دوبارہ کمرے میں چلی گئی اور وہ مجھ سے معافی ہی مانگتی رہ گئی اور میں بھوکی سو گئی۔ 3-4 گھنٹے بعد میری اماں خود میرے لیے کھانا لے کر کمرے میں آئی تھی اور بڑے پیار سے مجھے خود نوالے بنا کر کھلانے لگی اور سمجھانے لگی کہ بیٹا اتنا غرور اور اتنا تکبر اچھا نہیں ہوتا، اللہ کو غرور ذرا پسند نہیں ہے، انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ میں نے ہٹ درمی سے جواب دیا کہ میں غرور نہیں کرتی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ جس انسان کی جو اوقات ہے اسے اسی میں رکھا جائے۔ اماں، آپ کی تو عادت ہے غریبوں کو سر پر چڑھا لیتی ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میری ماں نے ٹھنڈی آہ بھری اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اوقات اللہ بناتا ہے ثنا، ہم انسان کسی کی اوقات طے کرنے والے آخر ہوتے کون ہیں؟ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، تمہاری اس طرح کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں میرا دل ڈر جاتا ہے۔ اس واقعے کے چند دن بعد فیکٹری میں ہمارے ایک مینیجر سے جسے ابا نے 2 سال سے رکھا ہوا تھا، وہ کافی تجربے کار تھا اور میری معمولی سی بحث ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ کام میں زیادہ صلاحیت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھ سے اختلاف کر رہا ہے۔ میں نے فوری طور پر اس کی آدھی ماہ کی تنخواہ کا حساب کیا اور دراز سے پیسے نکال کر اس کے منہ پر مارے تھے اور منہ پر مارتے ہوئے کہا تھا کہ تم آج ہی سے فارغ ہو، دفع ہو جاؤ۔ وہ حیرت اور صدمے سے مجھے دیکھتا رہ گیا کہ آخر اس نے کیا کیا تھا۔ وہ جب چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تو شام کو جب ابا گھر آئے تو بہت پریشان اور ناراض تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے ایک انتہائی غیرت مند اور ایماندار بندے کی تذلیل کی ہے، وہ نوکری بھی چھوڑ گیا ہے اور تمہیں پھینکے ہوئے پیسے بھی تمہارے پھینکے ہوئے واپس کر کے چلا گیا ہے۔ تم نے اس کی اتنی تذلیل کی اور سب کے سامنے، اب اتنی جلدی اس جیسا تجربے کار بندہ کہاں سے ملے گا؟ کمال کرتی ہو بیٹی تم بھی۔ میں نے ابا سے بھی بحث شروع کر دی۔ اس پر ابا نے تنگ آ کر کہا کہ تم کچھ دن کے لیے فیکٹری جانا بند کر دو، تمہارا جانا کوئی ضروری نہیں ہے اور گھر پر رہ کر ریلیکس کرو۔ والد صاحب کی ان نصیحتوں اور منع کرنے کے باوجود مجھ پر غصے اور انا کا بھوت سوار تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ میرے باپ نے مجھے فیکٹری جانے سے کیوں منع کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنے والد سے شدید ناراض ہو کر اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے مری گھومنے چلی گئی۔ جب میں 10 دن کے بعد تفریح سفر کے بعد واپس لوٹی تو معلوم ہوا کہ میری ایک بہت اچھی دوست کا ہولناک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ ایک خانگی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ میں فوراً اس کی عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچی تھی۔ وہیں راہداری میں میری نظر اچانک اس مینیجر پر پڑی، وہ مینیجر جسے میں نے بے عزت کر کے اپنی فیکٹری سے نکالا تھا، جس کا نام فرمان تھا، اور وہ ایک کمرے کے باہر انتہائی پریشان اور بدحواس حالت میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں میرے اندر کی ناگوار انا جاگ اٹھی تھی، کیونکہ ابا نے بتایا تھا کہ وہ میرے دیے گئے پیسے دوبارہ پھینک کر چلا گیا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے اتراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، کیوں مسٹر،
کیوں مسٹر مینیجر، اس دن کی ذلت کے بعد تھوڑی تمیز تو آ ہی گئی ہوگی کہ مالک کو مالک سمجھنا چاہیے، اس کے سر پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میری اس مغرورانہ بات پر فرمان نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اتنی نفرت سے بولا، کہنے لگا کہ تم جیسی گھٹیا اور مغرور لڑکی سے بات کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا۔ بی بی، پہلے گھر جاؤ، گھر جا کر اپنے باپ سے پوچھو کہ وہ کتنی بار میرے گھر چکر کاٹ کر منتیں کر چکا ہے کہ میں واپس آؤں، اور اس کی کتنی منتوں کے بعد میں واپس آیا ہوں۔ کبھی کبھی تم جیسے مالکان کو بھی ہم جیسے مزدوروں کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس کی باتوں میں اتنی شدید نفرت تھی، اس کے لہجے میں، کہ میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا جس چیز کی میں عادی تھی، لیکن اس نے بڑی سختی سے میرا ہاتھ ہوا میں پکڑ کر نیچے جھٹک دیا اور بولا، اپنی اوقات میں رہو۔ میں ابھی اس سے بدتمیزی کرنے ہی والی تھی، میں چاہتی تھی کہ اسے بتاؤں کہ اس کی اوقات کیا ہے، کہ اچانک اسی کمرے سے جس کے باہر وہ کھڑا ہوا تھا ایک ڈاکٹر باہر نکلا اور غمزدہ لہجے میں فرمان سے کہنے لگا کہ ہمیں بے حد افسوس ہے، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی والدہ کو نہیں بچا پائے۔ یہ سنتے ہی فرمان تڑپ کر کمرے کے اندر بھاگا تھا جہاں اس کی ماں وینٹی لیٹر پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کے دل کراش رونے اور چیخنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ میں کتنے ہی لمحے وہاں کھڑی رہی اور پھر میں نے چپکے سے اندر دیکھا تو وہ اپنی مرحومہ ماں کے قدموں سے لپٹ کر زار و کوتار کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ بدتمیزی کے جرم میں پولیس بلا کر اسے گرفتار کر دوں۔ میں چاہتی تو اس پر بہت زیادہ الزامات لگا سکتی تھی، لیکن اس کے یہ بے بسی اور چیخیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح آ کر اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی کو کچھ کہے میں خاموشی سے گھر لوٹ آئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہی دردناک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ اماں اور ابا کے بار بار پوچھنے کے باوجود میں نے انہیں ہاسپٹل میں کا منظر نہیں بتایا تھا۔ اگلے 2 دن میں فیکٹری نہیں گئی، لیکن تیسرے دن یہ دیکھنے کے لیے میں فیکٹری پہنچ گئی تھی کہ آیا فرمان کام پر آیا ہے یا نہیں۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ جس ملازم فرمان کو میں نے نکالا تھا، جاب سے فارغ کیا تھا، کہ آپ نے اسے دوبارہ رکھ لیا ہے؟ ابا نے کہا کہ ہاں، وہ بہت قابل، ایماندار اور محنت کش لڑکا ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ 7 دن کی تعزیتی چھٹی پر ہے، اور یہ چھٹی اسے میں نے خود دی ہے۔ وہ اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے اتنی محنت کرتا تھا، میں خود جا کر اسے واپس لایا تھا، اور آئندہ تم خدارا اس کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، کیونکہ جس طرح وہ حساب کتاب کو ہینڈل کرتا ہے اس طرح کا آدمی ڈھونڈنا ہمیں مشکل ہے۔ اگلے 10 دن میں مسلسل اس خوف سے فیکٹری نہیں گئی کہ شاید وہ ابا سے میری بدسلوکی کی شکایت کرے گا، ابا کو بتائے گا کہ ہاسپٹل میں اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن جب ابا نے مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے ابا سے کوئی بات نہیں کی۔ میں دوبارہ فیکٹری جانے لگی، اور حیرت انگیز طور پر اب مجھے فرمان سے ایک عجیب سی ہمدردی اور کشش سی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ پہلا مرد تھا جو مجھ سے متاثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ غریب ہو کر میرے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ جس طرح ایک عورت کو مرد کی پسندیدگی کا اندازہ ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی فرمان بھی میری نیت سمجھ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل مجھے نظر انداز کرتا رہا۔ وہ جتنا مجھے اگنور کرتا تھا، میری ضد اور دیوانگی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی خوبصورت اور امیر عورت ہوں، مجھے کوئی بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا۔ ایک دن میں نے اسے دفتر میں بلا لیا، اس سے اپنے پرانے رویے کی نہ صرف معافی مانگی اور اس کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا، مگر پھر بھی وہ سرد مہری سے کام لیتا رہا، اور آخر کار ایک دن میں نے بلا جھجک اس سے کہہ دیا کہ فرمان، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور خاموشی کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ وجہ؟ میں نے کہا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس نے ایک لمبا گہرا سانس لیا اور پوچھا کہ کیا میں نے اپنے والد سے بات کی ہے؟ میرے انکار پر اس نے انتہائی سکون سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کے والد صاحب کو یہ اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔
مجھے اس کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی کہ جو شخص مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میری طرف ایک نظر ڈالنا ضروری نہیں سمجھتا تھا، وہ اتنی جلدی آخر کیسے راضی ہو گیا؟ دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کیا اسے میری وجہ سے کوئی لالچ تو نہیں؟ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ابا تو اس کی اتنی تعریف کرتے تھے۔ جب میں نے گھر میں یہ بات کی تو ابا اور اماں شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے اس رشتے کی سخت مخالفت کی تھی، لیکن میری ضد کے آگے ہمیشہ کی طرح سب کو جھکنا پڑا۔ ابا نے فرمان کو بلا کر پوچھا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی بڑا ہے تو رشتے کے لیے بھیجو، میں رشتے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے گھر پر کوئی بڑا نہیں ہے، صرف ماں تھی جو چلی گئی۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ لڑکا شریف ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل تمہاری شادی اس سے کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ میں بار بار سوچتا ہوں لیکن میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا، مگر میری ہٹ درمی کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور بالآخر ہماری شادی کی ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ میں رخصت ہو کر اس کے ایک عام سے درمیانے درجے کے گھر میں آئی تھی۔ وہ گھر مجھے اچھا تو نہیں لگا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں فرمان کا رویہ میرے ساتھ بے حد اچھا اور پرخلوص اور فرما بردارانہ رہا تھا۔ وہ میری ہر بات خاموشی سے مان لیتا تھا، جس پر میرا غرور تھا کہ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، امیر ہوں، اور اس کا میری غلامی کرنا بنتا ہے، اسے کرنی چاہیے۔ اس کا گھر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر پر رہے، اور وہ خاموشی سے میری بات مان بھی لیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ثنا، میرے دوست مجھے طعنے دیتے ہیں کہ میں بیوی کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں، بیوی کے پیسے پر عیش کرتا ہوں، رن مرید بن چکا ہوں، میری کوئی عزت باقی نہیں رہی۔ یا تو تم اپنا یہ گھر چھوڑ کر میرے ساتھ میرے پرانے گھر چلو اور جو میں کماتا ہوں وہی کھاؤ، یا پھر اس ذلت کو ختم کرو۔ کیا تمہیں برا نہیں لگتا کہ تم اتنی بڑی فیکٹری کی مالک ہو؟ تمہارے باپ نے وہ فیکٹری تمہارے نام کر رکھی ہے اور تمہارا شوہر وہاں ایک معمولی مینیجر ہے۔ اس کی ان باتوں نے میرے سوئے ہوئے غرور کو پھر سے جگا دیا تھا۔ اس نے مجھے اس طرح سے سمجھایا اور اس طرح سے احساس دلایا کہ میں ایک دم سے اس کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے لگا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ میرے شوہر کا مقام سب سے اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ آخر وہ میرا شوہر ہے۔ میں نے فوراً ابا سے بات کی کہ میں فیکٹری کے تمام حقوق کے ساتھ فرمان کے نام منتقل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ میرے نام پر ہے تو میں جسے چاہوں دے دوں، تو وہ میرا شوہر ہے اور میں یہ فیکٹری اس کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ ابا نے صدمے سے مجھے دیکھا اور سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، ثنا، اتنی بڑی حماقت مت کرنا، یہ سب تمہارا ہے، میں اسے کہیں لے کر نہیں جاؤں گا اور تمہارے نام پر ہی محفوظ رہے گا۔ تم چاہو تو اسے فیکٹری کی مالک کی سیٹ پر بٹھا سکتی ہو، لیکن ملکیت ہمیشہ اپنے نام رکھو، اس طرح فیکٹری اس کے نام مت کرو۔ مگر مجھ پر فرمان کا جنون سوار تھا۔ میں روز ابا سے بحث کرتی رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے شوہر کے نام کر دیا جائے، اور اسی دوران ایک دن ابا کو ضروری کام کے سلسلے میں دبئی جانا تھا۔ ابا کام کے سلسلے میں دبئی جا رہے تھے کہ بدقسمتی سے ان کا ایک ہولناک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ والد کی ناگہانی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، لیکن اس مشکل گھڑی میں فرمان نے میرا اور میری بیمار ماں کا بے حد خیال رکھا تھا اور ہمیں بہت سہارا دیا تھا۔ وہ ہمارے دکھ میں ہمارا برابر کا شریک تھا۔ اس کے اس رویے سے ہمارا اس پر اندھا اعتماد قائم ہو گیا تھا۔ میں نے ابا کی وفات کے کچھ عرصے بعد فیکٹری کے تمام قانونی کاغذات قانونی طور پر فرمان کے نام منتقل کر دیے تھے، اور اس کی سالگرہ پر اسے بہت بڑا سرپرائز دیا گیا تھا۔ سرپرائز دیکھ کر فرمان کافی دیر تک حیرت سے میرا چہرہ تکتا رہا اور بولا کہ تم نے یہ سب میرے نام کیوں کر دیا؟ میں نے کہا کہ تم میری عزت ہو اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں غریب یا ملازم سمجھے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، اس نے کوئی خوشی ظاہر نہیں کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تمام جائیداد اور آہستہ آہستہ سارے اثاثے اس کے نام کرنے شروع کر دیے۔ میری ماں مجھے روکتی رہی، لیکن میں محبت میں اندھے پن میں ان کی بات انسنی کرتی رہی اور سب کچھ اپنے شوہر کے نام کرتی رہی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی سے نوازا، اور جس سے لگا کہ مجھے کہ میری دنیا مکمل ہو چکی ہے اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری شادی کو پورے 3 سال بیت چکے تھے کہ ایک شام میری زندگی کا سب سے بڑا زلزلہ آیا۔
سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی ذرا عزت نہیں کرتی تھی۔ بے شک میں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کی باتوں کا میں ذرا بھی بھرم نہیں رکھتی تھی، اور اس سے بدتمیزی کرتے ہوئے میں یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ ملازم سن رہے ہیں۔ ایک دن جب فرمان ایک دوسری عورت کا ہاتھ تھامے میرے گھر میں داخل ہوا، اور جب میں نے شدت ضبط سے کانپتے ہوئے صدمے کے عالم میں پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو فرمان نے نہایت لاپرواہی اور بے حسی سے جواب دیا، کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، تم نے مجھ سے محبت کی تھی، اور میں نے تمہیں تمہاری خاطر اور تمہارے پیسے کی خاطر تم سے شادی کی تھی، لیکن میری اصل محبت یہی عورت ہے۔ اسے میں نے بڑے مان سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ دوسری عورت بڑی شان اور مان کے ساتھ اس کے پہلو میں کھڑی تھی اور مجھے تحقیر آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری غیرت اور خاندانی انا جاگ اٹھی، اور غصہ تو مجھ میں پہلے ہی بہت تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر طیش کے عالم میں فرمان کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر کہنے لگی کہ بکواس بند کرو، اس عورت کو 1 منٹ سے پہلے میرے گھر سے نکالو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ گھر میرا ہے۔ فرمان نے میرا بے دردی سے ہاتھ جھٹکا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کون سا تمہارا گھر؟ یہ گھر، گاڑیاں اور تمام فیکٹری اب میرے نام پر ہے۔ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت سے رہو، اور اب یہ بھی یہیں رہے گی، اور تمہیں اس کی عزت کرنا ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے ساتھ بدتمیزی کرو جیسے تم میرے ساتھ کرتی ہو۔ آج اس کا لہجہ، اس کے تیور اور بات کرنے کا انداز مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میں نے طیش میں آ کر جیسے ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تاکہ اس کے منہ پر تھپڑ مار سکوں، اس نے ہوا میں ہی میرا ہاتھ مضبوطی سے دبوچ لیا تھا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی گونج سے میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ آج سے پہلے مجھ پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، یہاں تک کہ میرے باپ نے تو کبھی مجھے اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا اور میں اس کا جسمانی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دوسری عورت میری اس ذلت پر مسکرا رہی تھی اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ فرمان نے مجھے دھتکارتے ہوئے کہا کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر یہاں عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو دفع ہو جاؤ، اور میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ اس گھر سے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ میری معذور اور بیمار ماں بھی وہیل چیئر پر بیٹھی حیران پریشان یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور اپنے ماں کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہی، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری ماں مجھے تسلی دینے لگی اور افسوس سے بولی کہ بیٹا، میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا تھا، تمہارے باپ نے بھی سمجھایا تھا کہ ایک غریب اور لالچی انسان کے نام پر اپنا سب کچھ مت کرو۔ وہ دمادم امیر ہوا ہے تو اس کے اندر کا لالچ جاگ اٹھا، اور اس نے چالاکی سے تمہارا سب کچھ اپنے نام کروا لیا، اور تم نادان تھی جو سب کچھ اس کے نام کرتے ہی چلی گئی۔ یہ کیسی محبت ہو کہ انسان اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کے ہاتھ میں دے دے۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ اس نے اتنے عرصے سے اپنی پہلی بیوی کو کہاں چھپا رکھا تھا، جو اچانک سے میرے سامنے لے آیا تھا۔ اب وہ مجھ سے بات کم کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی سج دھج کر تیار ہوتے تھے اور گھومنے نکل جاتے تھے۔ میں اس سے محبت تو کرتی تھی، لیکن اسے اپنی ملکیت بھی سمجھتی تھی۔ اس لیے میرا غرور آہستہ آہستہ اب ختم ہونے لگا تھا، کیونکہ اس نے مجھے توجہ دینا بہت کم کر دی تھی۔ میرے سامنے وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر باہر جاتا تھا، اور پھر وہ سیاہ دن بھی آیا جب میری والدہ اس صدمے اور بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے مجھے اس دنیا میں بالکل اکیلا چھوڑ کر اپنے خالقی حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس دن میں بے تحاشا روئی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ میری زندگی کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا تھا۔ میری کچھ سہیلیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم پولیس کے پاس جاؤ۔ تم کیوں مجبور اور بے بس ہو کر بیٹھی ہو؟ پولیس کے پاس جاؤ، اس پر کیس کرو تاکہ اسے اپنے گھر سے نکالو۔ وہ تمہارے گھر اور فیکٹری کا مالک بن بیٹھا ہے، اور کیس کرو گی تو دھوکہ دہی کی بنیاد پر تمہیں تمہارا سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ وہ پہلے تمہارا ہی تھا۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی اور میں نے فرمان پر کیس کر دیا۔ وہ میری تمام دوستیں جو کیس کراتے وقت میرے ساتھ تھیں، جیسے ہی میں نے اس پر کیس کیا، اس نے طیش میں آ کر نہ صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا بلکہ مجھے دھکے دے کر انہی پہنے ہوئے کپڑوں میں تنہا گھر سے باہر نکال دیا، اور میری معصوم بیٹی کو بھی مجھ سے چھین کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔
मैं घंटों सड़क पर बैठी रही, खड़ी रही, रोती रही, दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन उस ज़ालिम ने मेरे लिए दरवाज़ा ना खोला। उसका केस तो मैं तब तक चलाती जब मेरे पास पैसा होता, और पुलिस वालों का पेट भरने के लिए ढेर सारा पैसा होना लाजमी था। उसने मेरे तमाम कार्ड्स और सब कुछ रख लिया था और मुझे उसी जोड़े में सिर्फ मोबाइल के साथ उस सड़क पर फेंक दिया था। मैं दरवाजे पर खड़ी सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊँ। मैंने बारी बारी अपनी तमाम सहेलियों को फ़ोन मिलाए, उनसे इल्तजा की कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मैं इस वक्त बुरे वक्त में हूँ और बुरे वक्त में मेरी मदद करो। मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है कि मैं इसे अरेस्ट करवा सकूँ। लेकिन उस बुरे वक्त में मेरी किसी एक दोस्त ने भी मेरा साथ ना दिया। किसी ने कहा कि वो मुल्क से बाहर है, किसी ने कहा कि वो कहीं आई गई हुई है, और किसी ने शादी के फंक्शन का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया था। मैं काफ़ी देर दरवाजे पर खड़ी रही। वो गार्ड जो कभी मुझे देखते ही डर के मारे भागकर दरवाज़ा खोला करता था, उसने भी गेट ना खोला और मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए थे दरवाजे के आगे खड़े हुए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहाँ जाऊं। मुझे सिर्फ लड़ना, झगड़ना और बातें करना आता था। ना ही कभी मैंने इस तरह के कोई काम किए थे जो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। उसी लम्हे मुझे अपने मरहूम वालिद और वालदा का समझाना याद आया कि किस तरह वो मुझे समझाते रहे थे और किस तरह उन्होंने मुझे इंसान की इज्जत करना सिखाया था। और तभी वही सफ़िया अम्मा, जिसकी मैंने कभी इज्जत नहीं की थी, जिसे बातें सुनाने में मैं कभी पीछे नहीं रही थी और हर वक्त उसकी इंसल्ट करती रहती थी, बाहर निकली और सीधी मेरे पास आई और पास आकर बोली कि बीबी जी, मेरे साथ मेरे घर चलें। मैंने एक नज़र उनको देखा कि क्या मैं उनके साथ उनके घर जाऊंगी। मैंने नफ़रत और गुस्से से उनकी तरफ देखा तो फिर वो बोली कि आप कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी। मैंने अंदर साहब जी को बातें करते सुना है, वो आपके लिए अब कभी गेट नहीं खोलेंगे। उन्होंने तमाम गार्ड को मना कर दिया है कि वो आपके लिए गेट ना खोलें। इस तरह रात हो जाएगी तो आप कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी। आप अकेली हैं और मैं आपको इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकती। इससे अच्छा है कि आप मेरे साथ चलें। सुबह आकर बात करेंगे, शायद आपकी सुलह हो जाए, और अगर आपकी सुलह हो गई तो मैं शुक्र करूँगी और आपको यहाँ छोड़ दूँगी। मुझे अपने शौहर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी तरह उसकी जान ले लूँ, वो मेरे सामने आ जाए और मैं उसका गला दबा दूँ। लेकिन मजबूरी के तहत मैं सफ़िया अम्मा के साथ उनके घर आ गई थी। जब मैं उनके घर आई तो वो 2 कमरों का एक छोटा सा पुराना सा घर था और हर चीज़ टूटी फूटी सी थी, और मैं कभी इस तरह के माहौल में रही ही नहीं थी। मुझे हर चीज़ से उलझन हो रही थी, मगर मजबूरी थी। मैं डरते डरते उस चारपाई पर बैठ गई जिसके बैठने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसके बावजूद सफ़िया अम्मा ने मेरी पसंद के मुताबिक ही मुझे खाना खिलाया था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं क्या खाती हूँ। मेरा ख्याल रख रही थी जैसे कोई माँ अपनी बेटी का ख्याल रखता है। लेकिन आज मैं मजबूर थी और खामोश थी। मैं एक चारपाई पर बैठी थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस चारपाई पर लेटूं, क्योंकि मुझे उसमें से एक अजीब सी महक आ रही थी। तभी सफ़िया अम्मा मेरे पास आईं और मेरे पाँव में बैठ गईं और बोली कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद समझा है, तुम मेरी बेटी की तरह हो। तुमने मुझे माँ समझा हो या ना समझा हो, तुम छोटी सी थी जब से मैंने तुम्हें पाला है। बीबी जी तो घर के बाहर ज़्यादा रहती थी और मैं ही तुम्हारा ख्याल रखती थी। मैंने तुम्हें औलाद की तरह समझा है, और मेरा तो एक ही बेटा है और वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया है। इस घर में मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए पूरा दिन मैं वहाँ काम करती हूँ और शाम को सिर्फ सोने के लिए इस घर में आती हूँ। आपकी मदद के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूँगी। जब तक साहब से आपकी सुलह नहीं हो जाती, आप बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हैं। मैं दिल में बैठी सोच रही थी कि पता नहीं ये रात कैसे गुजारूंगी, और अम्मा सफ़िया कह रही हैं कि जब तक मैं चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। मैं दिन की बात कर रही थी, मेरे से तो ये रात गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही, और अगला दिन हुआ तो मैंने बड़ी कोशिश की, अपनी तमाम दोस्तों से राब्ते करने की कोशिश की और घर भी गई, लेकिन ना मुझे घर के अंदर आने दिया गया और ना ही मेरी किसी दोस्त ने मेरी मदद की, ना ही मेरी किसी ने कॉल उठाई। शायद सबको पता चल चुका था। फिर मैं फैक्ट्री चली गई कि मैं अपने फैक्ट्री की मालिक हूँ, वहाँ सबको बताऊँगी कि मेरा शौहर बेईमान इंसान निकला है।
لیکن جیسے وہ لوگ میرے باپ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ میرے باپ نے اتنے سال ان کے ساتھ کام کیا تھا اور ان کا خیال رکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں فیکٹری کے دروازے پر پہنچی تو حیرت کی بات یہ تھی کہ فیکٹری کے گارڈ نے بھی مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ میں حیران تھی کہ ایک دن میں میری اہمیت بدل گئی سب لوگوں کی نظروں میں۔ میں مجبور اور بے بس ہو کر صفیہ اماں کے پاس واپس آ گئی تھی کیونکہ اس کے علاوہ میں کہاں جاتی۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، اور وہی غریب عورت جس کی غریبی سے میں کبھی نفرت کیا کرتی تھی اور جسے باتیں سنانے میں ایک منٹ نہیں لگاتی تھی، آج اسی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میری طبیعت یہاں بھی کافی خراب ہو گئی۔ سوچ سوچ کر طبیعت بگڑ گئی تو صفیہ اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں پھر سے امید سے ہوں۔ گھر آئی تو صفیہ اماں بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ میں جا کر صاحب جی کو بتاؤں گی کہ وہ آپ کی پہلی بیٹی کی خوشخبری پر کتنے خوش ہوئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو مٹھائی کھلائی تھی۔ مجھے امید ہے کہ جب وہ یہ خوشخبری سنیں گے تو وہ آپ کو لے جائیں گے، آ کر آپ کو معاف کر دیں گے۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ میں صبح کام پر گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ عورت جو صاحب جی کے پاس ہوتی تھی آپ کے ہوتے ہوئے گھر پر ہوتی تھی، اب وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، مجھے تو نظر نہیں آئی، اور صاحب جی تو اکیلے ہی ہوتے ہیں اور صاحب جی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ میرے پاس ہیں۔ میں خاموش بیٹھی صفیہ اماں کی باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میرے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ میری طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی کیونکہ مجھ سے یہاں کا کھانا بھی کھایا نہیں جاتا تھا اور ذہن تھا کہ سوچوں سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ 2-3 دن ہو گئے تھے۔ میں نے صفیہ اماں سے پوچھا کہ کیا تم نے اسے بتایا تھا؟ تو وہ بولی کہ جی بتایا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ میرے پاس ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اسے اپنے گھر سے نکال دو، اسے اپنے گھر میں مت رکھو، وہ مغرور عورت گھر میں رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ اس بات پر ذرا بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ آپ پھر سے ماں بننے والی ہیں۔ میں اس انسان سے محبت کرتی تھی جس نے نہ صرف مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا بلکہ جس کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا، اور آج وہی مجھے اس طرح ذلیل کر رہا تھا کہ میں ایک ملازمہ کے گھر رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں بڑی دکھی ہو رہی تھی اور اب طبیعت میں خراب ہونے کی وجہ سے میں اکثر پریشان رہتی تھی اور پریشان رہنے کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ نہ میرے پاس موبائل کا پیکیج تھا۔ صفیہ اماں بیچاری میرے لیے جو کر سکتی تھی وہ کرتی تھی۔ نہ میرے پاس کوئی کپڑے تھے۔ میں صفیہ اماں کے ہی کپڑے پہن کر گزارا کر رہی تھی اور اپنی حالت کو جب میں آئینے میں دیکھتی تو حیران رہ جاتی کہ میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ایک دن صفیہ اماں کہنے لگیں کہ صاحب جی نے مجھے کہا ہے کہ یا تو آپ کو گھر سے نکال دوں، آپ کو گھر سے نکال باہر کروں، اگر آپ کو میں گھر سے نہیں نکالتی تو پھر کل سے کام پر نہ آؤں۔ آپ ہی بتائیں مجھے بی بی جی میں کیا کروں؟ میں آپ کو گھر سے نہیں نکال سکتی، آپ میری اولاد ہیں۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ اب میں کیا کروں؟ آپ کا اور اپنا خرچ کیسے اٹھاؤں گی؟ بس یہی سوچ سوچ کر صبح سے پریشان ہو رہی ہوں۔ پھر میری طرف دیکھا کہ میں بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تو بولی کہ میں کوشش کروں گی کہ کوئی اور کام مل جائے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے وہ سب کچھ کروں گی جو ایک ماں کو کرنا چاہیے۔ میں نے پریشانی میں سر پکڑ لیا تھا کہ کیا کروں۔ اگلے دن میں نے اپنا وہی سوٹ جو پہن کر گھر سے نکلی تھی وہی میرے پاس تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے دھویا تھا، اور میں وہ جس نے کبھی کوئی کپڑا نہیں دھویا تھا آج اپنے کپڑے دھوئے تو ذلت کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر وہی کپڑے بدلے، میرے کارڈ، میرا سب کچھ تو گھر پر تھا، اور شخص نے مجھے اسی طرح گھر سے نکال دیا تھا۔ میں رکشے کے انتظار میں بیٹھی تھی اور میں نے بڑی سی چادر سے خود کو چھپا رکھا تھا تاکہ اپنی دوست کے گھر جا کر اس سے بات کر سکوں کہ میری تھوڑی مدد کرو، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور جب مجھے میرا ساری چیزیں میرے شوہر سے واپس مل جائیں گی تو میں تمہارا احسان ضرور اتاروں گی۔ اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دو۔ میری ایک دوست مجھے جس پر کافی بھروسہ تھا، کچھ دن سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی، اور جب میں رکشے کے انتظار میں بیٹھی تھی تو ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی عمر کوئی 7 سال کی ہوگی میرے پاس آئی اور اسی طرح مجھ سے مانگنے لگی۔ اسے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ کس طرح میں اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی یہاں تک آئی تھی اور وہ مجھ سے مانگنے آئی تھی، اور میں نے کس طرح اس سے کہا تھا کہ مجھے غریبوں سے نفرت ہے، اور میں نے اسے دھتکارا تھا اور 1 منٹ میں اس ملازم کو بھی فارغ کر دیا تھا۔
میرے شوہر نے میرا سب کچھ آج میں کس حال میں تھی کہ میرے شوہر نے میرا سب کچھ چھین کر مجھے کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے صفیہ اماں کے دیے ہوئے کرائے کے پیسے نکالنے کے لیے پرس کھولا اور اس میں سے 10 روپے نکال کر اس بچی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے، اور وہ خوش ہوتی دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اور آج پہلی بار میں نے ایسا کیا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے تھے، اور اپنے ماں باپ کی یاد آنے لگی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نہ جانے میرے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرتے، جس نے ان کی لاڈلی بیٹی کو کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ صفیہ اماں کے گھر سے نکل کر میں بڑی امید کے ساتھ اپنی دوست کے گھر گئی اور کافی دیر دروازے پر کھڑی انتظار کرتی رہی۔ اس نے اوپر سے مجھے دیکھ لیا تھا مگر مجھ سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں انتہائی مایوس اور پریشان ہو کر اپنے پرانے گھر واپس گئی اور دروازہ بجاتی رہی۔ میں اپنے گیٹ پر دروازہ بجاتی رہی مگر چوکیدار نے گیٹ نہ کھولا۔ میں اپنے ہی گھر کے سامنے سڑک پر بیٹھ کر کافی دیر زاروں قطار روتی رہی اور پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ صفیہ اماں کے پاس واپس لوٹ آئی تھی۔ اس دن میری طبیعت مسلسل سوچنے اور غم کی وجہ سے شدید خراب ہو گئی اور میں شدید پریشانی کا شکار تھی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر صفیہ اماں میرے پاس آئیں اور شفقت سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگیں، بی بی آپ برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا کہ بولیں۔ تو کہنے لگی کہ آپ اپنے صاحب سے، اپنے شوہر سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتی؟ مردوں سے مقابلے نہیں کیے جاتے۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ اگر آپ جھک جائیں گی اور وہ آپ کو معاف کر دیں گے تو شاید آپ کا کھویا ہوا مقام آپ کو واپس مل جائے۔ شوہر کے آگے جھکنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو طلاق نہیں دی ہے، وہ آپ کی بیٹی اور آنے والے بچے کے باپ ہیں، اور آپ کی بیٹی بھی تو ان کے پاس ہے اور وہ بھی تو آپ کو یاد کرتی ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں صفیہ اماں، میں اس شخص کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی۔ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں گی جو اتنا برا شخص نکلا؟ مگر وہ میرے قریب بیٹھ کر مجھے محبت سے سمجھانے لگی، کہنے لگی، بی بی مان جائیے، معافی مانگ لیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے بھی تو ان پر کیس کیا تھا اور آپ نے ان پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، وہ بھی سارے ملازموں کے سامنے، اور ہو سکتا ہے انہیں اس بات پر غصہ آیا ہو۔ میں نے بے بسی سے کہا کہ وہ تو میرے ہی گھر کا دروازہ تک نہیں کھولتا میرے ہی لیے۔ تو صفیہ اماں بولی کہ میں آپ کو اپنا برقع دیتی ہوں، آپ وہ پہن لیں اور میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو خود اندر لے کر جاؤں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی اور نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، اور پھر میں اپنے پیٹ میں آنے والے بچے کی ممتا میں بھی تڑپ رہی تھی۔ صفیہ اماں مجھے سمجھانے لگی کہ اس طرح کا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے پیسے کا لالچ دل میں رکھ لیا ہے تو آپ پیسے کا لالچ چھوڑ کر اپنے شوہر سے معافی مانگ لیں۔ اگر اس نے تو آپ کو معاف کر دیا، قبول کر لیا، تو سب کچھ آپ کا ہو جائے گا۔ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا کہ میں کتنی بدتمیز تھی، ذرا سی بات پر شوہر پر ہاتھ تک اٹھانے پر اتر آتی تھی۔ اگر اس نے مجھے نکالا تھا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر برقع پہنا اور صفیہ اماں کے ساتھ اپنے ہی گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح ملازموں کے سامنے بھی میں اسے ذلیل کر دیا کرتی تھی۔ آج جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے صدیوں بعد میں اپنے گھر لوٹ آئی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہی فرمان جسے میں اس گھر میں لائی تھی میرے ہی ڈائننگ ٹیبل پر میرے ہی گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھا تو میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، برقع ہٹا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور مجھے میری بیٹی سے ملنے دے دو۔ وہ ایک دم سے حیران ہو کر کھڑا ہو گیا کہ میں اندر کیسے آ گئی، اور سخت لہجے میں میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تم اس گھر میں اندر کیسے آئی؟ صفیہ اماں نے آگے بڑھ کر کہا کہ صاحب اسے میں لائی ہوں، بی بی جی کو میں لائی ہوں، ان کی بہت طبیعت خراب ہے، وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہیں۔ لیکن اس نے صفیہ اماں کی بات کاٹ کر میری طرف دیکھا اور بے حسی سے بولا کہ انہیں تم اسی وقت اس کے گھر سے لے کر نکل جاؤ، میں اس مغرور عورت کو اپنے گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں نے روتے ہوئے، یہ میری تذلیل کرتی ہے، اس کو شوہر کی عزت کرنا ہی نہیں آتا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگی۔
لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، کیونکہ شدید صدمے اور کمزوری سے میں وہیں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو چاروں طرف دیکھنے لگی۔ جب دیکھتے دیکھتے میری نظر پڑی تو میں ایک ہاسپٹل کے VIP روم کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اور فرمان مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے جیسے ہی اس نے دیکھا، وہ جلدی سے میرے قریب آیا اور نرمی سے پوچھنے لگا کہ اب تم کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میری آنکھوں سے مسلسل آفتاب کی طرح آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ مجھے معاف کر دو فرمان، بس مجھے میری بیٹی دے دو اور مجھے اس سے ملنے دے دو۔ یہ سن کر اس نے شفقت سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، ثنا، وہ تمہاری ہی بیٹی ہے اور تمہارے ہی ساتھ رہے گی۔ یہ گھر، یہ فیکٹری، یہ جائیداد، یہ سب کچھ تمہارا ہے، میرا اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس تو یہ صرف ایک امانت ہے جو میں نے سنبھال رکھی ہے اور تمہارے لیے محفوظ تھا۔ میں نے جو تم پر ہاتھ اٹھایا تھا اس کے لیے بھی میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں ششدر ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگی کہ جو پہلے کر رہا تھا کیا وہ سچ تھا، یا اب کر رہا ہے وہ سچ ہے؟ اچانک یہ سب کیسے بدل گیا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ وہ دوسری عورت؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ دوسری عورت کوئی بیوی نہیں تھی، وہ دوسری عورت ہی تھی، بلکہ میں اسے بھاری رقم دے کر صرف کچھ دنوں کے لیے تمہیں سبق سکھانے کے لیے لایا تھا۔ میں نے اسے ایک ڈرامہ اور کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا کہ تاکہ تم سدھر سکو، لیکن جب تم نے مجھ پر کیس کیا اور مجھ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ تم نے مجھ سے محبت کی اور شادی بھی کی، لیکن تم نے کبھی میری شوہر کی حیثیت سے عزت نہیں کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ ایک غریب انسان کی بھی زندگی ہوتی ہے اور وہ کیسے رہتا ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دو۔ مجھے تم ایک معمولی ملازم کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ گھر کے ملازمین اور غریبوں سے تم نفرت کرتی تھی، اور تمہارا یہی غرور اور تکبر مجھے زہر لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک وہ عورت جس سے میں محبت کرتا ہوں بے پناہ، وہ اس طرح کی حرکتیں کرے، لیکن میں تمہارے اس مغرور اور انا اور تکبر کو توڑنا چاہتا تھا۔ تمہاری والدہ میری تمام سکیم کا تمہاری والدہ کو علم تھا۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے روکا بھی تھا، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا اور ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ وہ تمہاری وجہ سے پریشان ہو کر اس دنیا سے نہیں گئی، بلکہ ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ اطمینان سے گئی ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، اور میں لالچی بن کر تمہیں صرف سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اور صفیہ اماں بھی اس پورے منصوبے میں میرے ساتھ برابر کی شامل تھی۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبی ان کی باتیں سن رہی تھی کہ کتنا بڑا کھیل رچایا گیا تھا صرف مجھے سیدھی لائن پر لانے کے لیے۔ فرمان نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ تم بے شک مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو، لیکن محبت کا دعویٰ کرنا ہی محبت نہیں ہوتی۔ تم بے شک مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی رہی، لیکن فیکٹری میں سب کے سامنے مجھے تذلیل بھی کر دیا کرتی تھی۔ تم نے جائیداد میرے نام کی، لیکن میری عزت نفس کو تم نے مجروح کیا۔ مجھے کبھی ان چیزوں اور دولت کا لالچ نہیں تھا۔ مجھے آج بھی اپنا وہی 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر جنت لگتا ہے، جس کو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ میں تو ایک مینیجر کی جاب پر ہی بڑا خوش تھا۔ میں تمہیں یہ صرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ شوہر چاہے امیر ہو یا غریب، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا وہ مقام اسے ضرور دینا چاہیے، اور عورت کو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر عورت امیر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو انسان ہی نہ سمجھے، بلکہ اپنی پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھے۔ میں تمہیں کچھ اور دن بھی اس طرح اسی سبق سے گزارنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم بے بس اور مجبوری کی زندگی ایک بار گزارو اور تمہیں پتہ چلے کہ غریب کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن پھر تمہاری تمام وہ دوستیں جو اچھے وقت میں تمہارے ساتھ تھی، تم پر برا وقت آتے ہی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن تمہارا غرور جب میں چاہتا تھا مکمل ختم ہو جائے، لیکن تمہارے حمل کی خبر اور گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے میں ڈر گیا تھا۔ اس لیے میں نے اماں صفیہ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں میرے سامنے معافی مانگنے پر آمادہ کرے اور تمہیں گھر واپس لے آئے۔ اگر تم معافی مانگنے پر آمادہ ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا غرور ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی تمام باتیں سن کر میری آنکھوں سے پچھتاوے اور شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے اپنے بال پیچھے کیے اور سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔
जैसे मैंने बहुत खौफनाक और दर्दनाक ख्वाब देखा हो और अब मेरी आंख खुल चुकी हो। कहते हैं कि ज़िंदगी में रुपया, पैसा, दौलत और आला नस्ब इंसान को आर्जी चमक धमक तो दे सकते हैं, लेकिन हकीकी इज्जत और सुकून सिर्फ आर्जी इखलाक और रिश्तों के एहतराम में पोशीदा होता है। तकब्बर और गरूर दो ऐसी जहरीली बीमारियां हैं जो इंसान को अपने ही प्यारों से दूर कर देती हैं और रब की नेमतों की नाशुक्री का बायस बनती हैं। और जिस रब ने आपको सब कुछ दिया है ना, वो आपसे छीन भी सकता है। शोहर चाहे गरीब हो या अमीर, उसका एहतराम, उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना हर बीवी का अव्वलीन फ़र्ज़ है, क्योंकि दौलत की बुनियाद पर रिश्तों पर हाकमियत नहीं चलाई जाती। मालो दौलत आने जाने वाली शय है, मगर किसी गरीब या मुलाजिम की तजलील करके इंसान अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। एक दिन कुदरत इंसान को सबक सिखाने के लिए ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां उसका गरूर मिट्टी में मिल जाता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। दुआओं में याद किया करें, कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।